کیا تم بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہو کہ مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے چکی ہیں؟ وقت، حالات اور لوگ سب تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ بھی ناراض ہے، تمہاری دعائیں سن نہیں رہا۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ آزمائش ڈالی ہے تو ضرور تم کو ان مصیبتوں سے گزار کر یقیناً کسی بہت بڑی چیز سے نوازنے کا پلان کر چکا ہے۔ تبھی تو وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تم اس چیز کے قابل ہو یا نہیں جو اللہ نے تمہیں دینے کا سوچ رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ کبھی بھی کوئی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اور جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی، اور ہمیشہ انسان کو سکون پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے پہلے آگ میں تپنا پڑتا ہے۔ بے حد محنتوں، صبر اور انتظار کے بعد انسان زندگی کو اچھے طرح گزارنے کے قابل بن پاتا ہے۔ تو پھر تم اتنی آسانی سے کوئی چیز پانے کی تمنا کیسے کر بیٹھے ہو؟ کیا وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا حق تم پر نہیں بنتا کہ تم اس کے لیے صبر کرو اور شکر سے کام لو؟ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ میں اس رب سے تو بہت کچھ چاہتا ہوں، تو وہ رب بھی تو تم سے کچھ چاہتا ہوگا نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ جب ہم انسان کو کوئی نعمت دے کر اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اللہ اسے نعمتوں سے نواز دے تو اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر اس کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، اور جب اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو صبر کرنے کے باوجود ہزار شکوے کی پوٹلی کھول کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کو میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صبر کریں اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا سیکھیں، پھر اللہ تم سے ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اتنا نوازے گا کہ ایک دن تم خود کہہ اٹھو گے کہ اللہ نے تو میرے لیے یہ سوچ رکھا تھا اور میں تھا کہ صرف غلط گمانیوں میں لگا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ کیوں کر ہوگا؟ میں اس لائق ہی نہیں ہوں۔ کون کس چیز کے لائق ہے، کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس سے بڑا پلانر کوئی نہیں ہے۔ اس کی تدبیر کے آگے ہر کسی کی تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ تم صرف اللہ سے مانگو، سب کچھ مانگو جو تم چاہتے ہو، ہاں مگر ساتھ میں اس کی رضامندی بھی مانگو۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کرو کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے، کیونکہ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، صرف وہی جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس سے امید کا دامن تھامے رکھیں اور جو وہ دے اس پر راضی ہو جائے۔ ہاں، اپنی تکلیفوں سے گھبرائے نہیں۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرو، ثابت قدم رہو۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے گا کیونکہ بناتا وہی ہے جو بگاڑتا ہے۔ تو پھر اللہ نے آزمائش اور پریشانی میں ڈالا ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی۔ تم ہزار دولت خرچ کر لو مگر جب تک وہ نہیں چاہے گا نا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب اس کی طرف سے کن کا وقت ہوگا تو فیکن کا معجزہ ہو جائے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے اور تمہیں توڑنا چاہے تو یاد رکھو کہ جیسے ہر بار تمہیں آزمایا جاتا ہے اور تم صبر کر لیتے ہو تو اس بار بھی تمہیں ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی و نگہبان ہے۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا عرش تک نہیں پہنچ رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک ان کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس کا صرف کن کہنا اور فیکن کا معجزہ
جزا ہو جانا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں ناممکن لگنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دل بھی راضی نہ ہو، تم تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ معاملات کا اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوتے جتنا مخلص ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہوتا ہے۔ تم اپنی پریشانیوں سے گھبراؤ نہیں، نہ ہمت ہارو، بلکہ اپنی پریشانیوں اور کمزور وقت کو اپنی طاقت بنا لو۔ جو اللہ رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشی بھی دے گا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ بے شک اللہ انسانوں پر بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تو وقت اور حالات تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر صبر سے کام لو، ایک دن آئے گا کہ یہ سب صرف تمہارا استقبال کریں گے اور تمہاری پریشانیاں، آزمائشیں سب ختم ہو جائیں گی، پھر جو تم چاہو گے وہ سب ہوگا۔ اللہ تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور جو آج تمہارے دشمن بنے ہیں کل وہ تم سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے۔